اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو دنیا کا اور آخرت کا تنہا اکیلا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ درود ماہی کا ہے، اور آج میں آپ کو اس کے پڑھنے کی فضیلت اور فوائد بیان کروں گا۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں آپ، اس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت لکھ دی جاتی ہے، تو جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت لکھ دے تو وہ دنیا میں بھی امان میں رہے گا اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، درود ماہی پڑھنے کا انشاءاللہ اس دنیا میں بھی بہت فائدہ ملے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ نے خبر دی کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، موت کے بعد مر جانا نہیں۔ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے، جو اس کے بعد زندگی ہوگی اس میں سے ایک طبقہ جنت کا وارث بنے گا اور ایک طبقہ جہنم کی سزا بھگتے گا۔ جو الٹے ہاتھ والے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریک ہوں گے اور ان کی قمیضیں تارکول سے بنی ہوئی ہوں گی اور ان کی شلواریں بھی تارکول سے بنی ہوں گی اور ان کے چہروں پر بھی آگ چڑھی ہوئی ہوگی اور ان کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی اور انہیں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہوگا اور ان کے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ اگر ساری دنیا بھی مردار سے بھر جائے، اس سے جتنی بدبو بنے گی ایک جہنمی کے بدن کی بدبو اس سے زیادہ ہوگی۔ یہ منظر ہوگا قیامت کا جہنمیوں کا، اور وہ جہنمی لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری حکومت کہاں گئی، ہمارا مال کہاں گیا اور ہماری طاقت کہاں گئی اور ہم کیوں مر کے اٹھ گئے۔ اور وہ کہیں گے کہ کاش موت ہمیں مار دیتی اور یہ نامہ مال جو ہے یہ میرے الٹے ہاتھ میں نہ آتا، اور وہ چیخ کے کہیں گے کہ اے موت آ کے ہمیں مٹا دو، کیونکہ ہم میں ہمت نہیں اس سارے عذاب کو سہنے کی۔ اور اوپر سے اللہ کا اعلان ہو رہا ہوگا، پکڑو ان کو اور جھکڑو ان کو اور ان کو جہنم میں سیخ کباب کی طرح بھون کر رکھ دو، زنجیریں لاؤ۔ 70 ہاتھ لمبی زنجیریں منگوائی جائیں گی۔ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں سے مراد ہے اس کی لمبائی چوڑائی بہت زیادہ ہوگی، اس کو سوائے اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زنجیروں میں پرویا جائے گا جہنمیوں کو، منہ میں زنجیر ڈالی جائے گی اور پاخانے کے راستے سے نکالی جائے گی، اور یوں جیسے کباب کو سیخ پہ چڑھایا جاتا ہے تو وہ منہ میں سے زنجیر ڈال کے اور پخانے کے راستے سے نکال کر اس کو زنجیر پر پر کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر بھی زنجیروں کو لپیٹا جائے گا جہنمی کے اوپر، جیسے کوئی کریلوں پر دھاگا لپیٹتے ہو کہ یہ کھل نہ جائے، تو جہنمی کے اوپر بھی زنجیروں کو لپیٹا جائے گا کہ کہیں اس کا وجود پگھل کر کھل نہ جائے، جل کے کھل نہ جائے، کہیں چٹک کے کھل نہ جائے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر کہا جائے گا کہ اس کو ڈالو جہنم میں، اور جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو کھال کو جلا دے گی۔ پہلی کھال کے جلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نئی کھال چڑھا دے گا۔ ہماری اور آپ کی کھال جو ہے وہ چند ملی میٹر کی ہوتی ہے، اور یہی کھال جب جہنمی کی ہوگی تو وہ 42 ہاتھ موٹی ہوگی، یعنی کوئی تقریباً 90 فٹ موٹی کھال ہوگی انسان کی جو جہنمی ہوگا۔
اور سارے درد کا سسٹم جو ہے وہ کھال میں ہوتا ہے. کھال جل جائے گی تو درد ختم ہو جائے گا. تو کیا ہوگا؟ 42 ہاتھ موٹی کھال ہوگی اور وہ جلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نئی کھال چڑھا دے گا کہ اس کا درد جو ہے وہ کم نہ ہو. کتنے قابل رحم ہے جو اللہ تعالیٰ جیسے رحمان ہستی کو ناراض کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر ہائے نہ کرنا، رشک نہ کرنا، کہیں تم بھی نہ مارے جاؤ. تمہیں خبر ہے کہ اس نافرمان کے پیچھے جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے. جب تم دیکھو ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، اور سود بھی ہے، حرام بھی ہے، شراب بھی ہے، ساری برائیاں ہیں، اور اس کا رزق بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو کبھی نہ سمجھنا یہ کہ اس پر اللہ کا فضل ہے. اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل ہے. یہ بن توبہ کے اٹھا لیا جائے گا، اور جو بغیر توبہ کے اٹھ گیا برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. کیونکہ قبر کا ایک جھٹکا اس کی دنیا کے سارے عیش اس کو بلا دے گا، اور جنت کی ہوا کا قبر میں صرف ایک جھونکا اسے دنیا کے سارے غم بلا دے گا جو نیک ہوگا. اور جہنم میں جانے والوں کا تماشا دیکھو، چشم تصور سے نہیں، چشم ایمان سے دیکھو، جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. جو بھی کوئی اللہ اور اس کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اس کی دنیا بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چلتے ہیں آج کے اپنے عمل کی طرف، درود ماہی کی طرف. درود ماہی کے بارے میں ہے کہ یہ ہر قسم کی مصیبت اور آفت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم رحمت سے حفاظت میں رہتا ہے. اسے کثرت سے پڑھنے والا دشمن کے حملے، حاسد کے حسد، جنات اور اسیب کے تنگ کرنے سے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اور یہ درود شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے. اس کو آپ روزانہ 1 مرتبہ بعد از نماز فجر پڑھ لیں. اس کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. یہ درود شریف ہمیں دنیا کی بھی ہر مشکل سے بچائے گا، انشاءاللہ تعالی جہنم کی آگ سے بھی ہمیں بچائے گا. اس درود شریف کی سنت یہ ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک اعرابی حاضر ہوا، اور اس کے پاس ایک بڑا سا برتن تھا جسے اس نے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا. اس اعرابی نے وہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا. تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس برتن میں کیا ہے؟ تو اس اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن سے اس مچھلی کو پکا رہا ہوں مگر یہ بالکل پک نہیں رہی، اور اس مچھلی پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوتا. اب میں آپ کے پاس لایا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہوں گے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی سے دریافت کیا تو مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ مچھلی بولنے لگی. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں پانی میں تھی، ایک آدمی آیا اور وہ ایک درود پڑھ رہا تھا. اس کے پڑھنے کی آواز میرے کان میں پڑی اور میں نے پورا درود سنا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مچھلی وہ درود پڑھ کر سنا. چنانچہ اس مچھلی نے درود پاک پڑھا اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا اس درود کو لکھ لو اور لوگوں کو سکھاؤ، انشاءاللہ یہ درود پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی.
لہذا اسی نسبت سے اس کو درود ماہی کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جہنم کی آگ بہت خوفناک ہے۔ دنیا کی آگ میں اگر کوئی جل جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آگ پھر اس سے کئی گنا زیادہ سخت اور تیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس درود شریف کو پڑھو، روزانہ پڑھو۔ یہ بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا درود ہے، تو اس کو روزانہ پڑھیں اور اللہ کی رحمت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کی جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔